الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کسی طرح تم دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سنا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قیامت کے دن کفار کی حالت دیکھ لیں تو بہت خوفناک منظر دیکھیں گے، جب کفار و مشرکین اپنے رب عز و جل کے پاس اپنے افعال و کردار سے شرمندہ و نادم ہو کر اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اب ہم نے مرنے کے بعد اٹھنے کو اور تیرے وعدہ اور وعید کی سچائی کو دیکھ لیا جن کے ہم نے دنیا میں منکر تھے، اور تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو سن لیا، تو اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، بے شک اب ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اب ہم یہاں ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ کام نہ دے گا۔ اور کفار کا یہ کہنا بھی بہت جھوٹ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ نیک بن جائیں گے، کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی پہلے کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ کہیں گے، اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس اجمعین۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ایمان کی ہدایت اور توفیق دے دیتے، اور اس پر ایسا لطف و کرم کرتے کہ اگر وہ اس کو اختیار کرتا تو راہ یاب ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا، کیونکہ ہم کافروں کو جانتے تھے کہ وہ کفر ہی کی اختیار کریں گے، اور میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو ان جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں طے کر چکا، اب یہ تبدیل ہونے والا نہیں۔ معلوم ہوا کہ جہنم کو کافروں اور جنوں اور انسانوں سے بھر دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے اپنا غضب فرمایا، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ضرور اس کی ہدایت عطا فرماتے، مگر میری بات قرار پا چکی ہے
اور میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کافر کفر ہی کرنے والے ہیں اور بہت سارے جنات بھی، تو میں جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو، اور جو ابلیس کو اور ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو سب کو جہنم سے بھر دوں، جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابلیس تیری جتنی بھی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے نیکیوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔